السلام علیکم بچوں، ویلکم ٹو یور فیوریٹ اسٹوری چینل ٹیمز امیجنیشن، جہاں روز آپ کے لیے آپ کی فیوریٹ کہانیاں آتی ہیں۔ گھنے پھولوں والے میدان کے بیچ، جہاں ڈیزی کے پھول ہوا کے ساتھ ناچتے اور بھنورا چھوٹے چھوٹے وائلن کی طرح گنگناتا، وہاں ایک ننھی پری رہتی تھی۔ اس کا نام تھا فے۔ وہ چھوٹی سی، جگمگاتی اور ہنسی سے بھری ہوئی تھی، مگر اوہو، اس کی ایک بڑی مشکل تھی۔ فے میدان کی سب سے بھلکڑ پری تھی۔ فے کو جادو بہت پسند تھا۔ اس کی چھڑی گلابی اور چاندی کی چمک سے جگمگاتی تھی، لیکن جب بھی وہ کوئی جادو کرنے لگتی تو وہ الفاظ بھول جاتی۔ ایک دن خرگوش نے کہا، فے، کیا تم میری گاجریں بڑی کر سکتی ہو؟ فے نے چھڑی گھمائی اور بولی، بڑھو، چمکو، او نہیں، اوہ اڑو، پھوف، اور گاجریں غباریں بن گئیں اور ہوا میں اڑ گئیں۔ خرگوش اتنا ہنسا کہ گھاس پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ فے، تم پھر بھول گئی؟ ایک اور بار فے نے چاہا کہ پھول میٹھے گانے گائیں، مگر جادو الٹا ہو گیا۔ پھول گانے کے بجائے ہچکیاں لینے لگے۔ فے کے گال گلابی ہو گئے۔ او، میں پھر بھول گئی، میں کبھی ٹھیک کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن میدان کے جانوروں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی مزیدار غلطیوں سے خوش رہتے تھے۔ ایک صبح میدان میں اندھیرا ہو گیا۔ ایک بھاری سا سیاہ بادل آیا اور سورج چھپ گیا۔ پھول مرجھا گئے، بھنورے خاموش ہو گئے اور سارا میدان اداس سا لگنے لگا۔ دوسری پریوں نے اپنی اپنی جادوئی طاقت سے بادل ہٹانے کی کوشش کی، مگر سب ناکام رہی۔ صرف روشنی کا جادو ہی سورج واپس لا سکتا ہے، بزرگ پری نے کہا، لیکن کون اسے یاد رکھتا ہے؟ سب پریوں کی نظریں فے پر جا ٹکی۔ فے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ نہیں، میں پھر بھول جاؤں گی۔ بزرگ پری مسکرائی، کبھی کبھی سب سے زیادہ شک کرنے والے دل میں سب سے بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ فے بادل کے سامنے جا پہنچی۔ اس کی چھوٹی سی چھڑی کانپ رہی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، چلو فے، اس بار مت بھولنا، یہ ہے چمکو دمکو روشن، اوہ پھونکو۔ چھڑی گھمائی، پھوف، اور بادل ایک بڑا سا کاٹن کینڈی بن گیا۔ جانور ہنسنے لگے اور میٹھا چاٹنے لگے۔ فے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی، ارے یہ تو صحیح نہیں ہوا، ایک اور بار کوشش کرتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی غلطیوں نے سب کو ہمیشہ خوشی دی تھی۔ شاید بھول جانا اتنا برا بھی نہیں ہوتا، وہ سوچنے لگی، کیونکہ جب میں بھولتی ہوں تب بھی کچھ جادوئی سا ہو جاتا ہے۔ اس نے چھڑی اٹھائی اور آہستہ آہستہ کہا، چمکو دمکو روشن ہو جاؤ۔ اس بار چھڑی پہلے سے زیادہ چمکی۔ بادل ٹوٹ کر بکھر گیا اور سنہری دھوپ میدان پر برسنے لگی۔ پھول سیدھے ہو گئے، بھنورے دوبارہ گنگنانے لگے اور سارا میدان خوشی سے جگمگانے لگا۔ بزرگ پری نے تالیاں بجائیں، دیکھا ننھی فے، تم نے یاد رکھا جب یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ فے شرما گئی، اور جب میں بھول جاؤں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جادو پرفیکٹ ہونے کا نام نہیں، جادو خوشی بانٹنے کا نام ہے۔ اس دن کے بعد فے کو صرف بھلکڑ پری نہیں کہا جاتا تھا، وہ پری تھی جو پورے میدان کو ہنسا دیتی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی ہی دعائیں بھی بھول جاتی، جیسے بلوت کو اس نے کوکی بنا دیا اور تتلیوں کو رقص کرتی ہوئی ربنوں میں بدل دیا، لیکن کسی کو برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کی ہر غلطی دراصل خوشی کا ایک نیا جادو ہوتی تھی۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی کہانی بچوں، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔